الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شباب العهد الجنة والحسن والحسين أبي القاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد. اس سے کئی گنا زیادہ بہتر سلوات پڑھ سکتے ہیں. اور سلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی سی آیت آپ سب کے لوگوں میں عرض کروں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک آپ کا دشمن. ساری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، بس مختصر سا آپ کے سامنے بیان ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. کہ یہ وہ قربانی تھی کہ جو میں اور آپ بقرعید میں کرتے ہیں، یا میں اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ سجدہ ہے، اور اس کے بعد کہا یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. تو یہ کس کے لیے آیت نازل ہوئی؟ پروردگار عالم نے کہا اے محمد، ہم نے آپ کے گھر میں کوثر نازل کی ہے. یہ کوثر وہ تھی کہ جس کو کہتے ہیں زہرا. یہ وہ زہرا ہے کہ جس کا نام مرضیہ بھی تھا، بطول بھی تھا، راضیہ بھی تھا. پروردگار عالم نے کہا کہ جو سیدہ کو ناراض کرے گا وہ گویا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کیا. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. یہی تو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہی پنجتن کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، انہی 12 کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے. اب تک کوئی مانگتا ہے تو وسیلہ حضرت عباس کر کے مانگتا ہے. اب تک کوئی مانگتا ہے تو زہرا کے وسیلے سے مانگتا ہے. اگر کوئی مانگتا ہے تو علی مرتضیٰ کے صدقے سے مانگتا ہے. ارے یہ دنیا بھی پنجتن اور 12 کے درمیان چلتی آ رہی ہے. یہ 12 اور 5 کے درمیان چلتی آ رہی ہے. اور اس کے بعد فرما رہا ہے پروردگار عالم کہ نماز میں رکوع کی حالت میں پہلا کام عبادت ہے، دوسرا رکوع کی حالت میں جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کا مومن ہے. تو کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں نظر آیا کہ جس نے رکوع کی حالت میں اپنی ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے زکوٰۃ دی، اللہ کی راہ میں دیا. تو یہ علی ابن ابی طالب ہے نا کہ جس کی ولایت ضروری ہے، جس کی ولایت کا اخراج ضروری ہے، جس کی مودت ضروری ہے. وہ علی جب بستر رسالت پہ سویا، علی نے محمد سے کیا پوچھا تھا؟ تو یہ پوچھا تھا کہ یا رسول خدا میری جان بچ جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں پوچھا. علی نے پوچھا کہ میرے سونے سے پہلے آپ کیا یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی نے یہ نہیں سوچا. اگر ہم مثال یوں دیں کہ کسی اور شخص کی، وہ سب سے پہلے آ کر کہتا ہے یا رسول خدا، اپنی جان کی پہلی پرواہ کرتا، بعد میں رسول کی پرواہ کرتا. مگر یہاں علی ہے، وہ علی کہ جس کو کائنات کا مولا کہتے ہیں، وہ علی جو من کنتو مولا ہے، وہ علی جو من ہے، وہ من جو پروردگار عالم نے کہا. ہم نے سنا کہ من آ کر قیامت میں بچائے گا، من آ کر قیامت میں ہماری سفارش کرے گا. یہ ہے کون؟ پروردگار عالم نے کہا جاؤ قرآن کی طرف. ہم نے قرآن کی طرف دیکھا، ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے علی کے چپ ذاکر، توجہ ہے، چپ ذاکر ہمیں بتا یہ من ہے کون؟ تو قرآن میں آئے کہ من وہ ہے کہ جو تمہارے آنے سے پہلے تمہاری شفاعت لے چکا، تمہاری ضمانت لے چکا، تمہیں جنت میں لے جانے کا یہ
وعدہ لے چکا. جنت کے دروازے 8 ہیں اور 8 دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و مسیح رسول اللہ و خلیفتہ بلا بس. یہ 8 دروازوں پہ لکھا ہے. یہ 8 دروازوں پہ لکھا ہے. یہ وہ من آئے ہیں کہ جو آپ کو قیامت میں بچائے. اور اس کے بعد پروردگار عالم کی خدا ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ روز حشر تمہیں اٹھایا جائے گا. اگر گویا کہ تم جانور سے محبت کرتے ہو, گویا کہ تم کسی انسان سے محبت کرتے ہو, روز حشر اسی کے ساتھ محصور کیا جائے. اگر تم علی سے محبت کرو گے, علی سے محبت, علی کو دوست مانو گے تو علی کے ساتھ محصور کیے جاؤ گے, علی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, علی کے ساتھ بلایا جائے گا. یہ وہی تو علی ہے نا جو بستر رسالت پہ سویا, اور بستر رسالت پہ جیسے ہی سویا تو میکائیل اور جبرائیل نے ایک بار پروردگار عالم نے فرمایا, اے میکائیل اے جبرائیل تمہاری ایسی دوستی ہے, ایسی دوستی ہے کیا تم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہو؟ کہ پروردگار عالم ہم اس جگہ پر نہیں پہنچے, اس مقام پر نہیں پہنچے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکیں. تو اس وقت پروردگار عالم نے علی پہ فخر کیا اور کہا ہے علی تم پر اللہ کا فخر ہے کہ تم نے میرے محمد کی جان بچائی. یہ ہے علی ابن ابی طالب, یہ ہے علی کی ولایت. ابھی بھی من سمجھ نہیں آیا کہ من ہے کون. تو من کو بالکل آسانی سے آپ کو سمجھا دوں کہ ایک بار ہم رسول خدا کے پاس گئے اور رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ من ہے کون. من کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم سے ہمارے آنے سے پہلے اس من نے ہماری شفاعت لے لی, ہمارے وعدہ لے لیا کہ وہ بچائے گا, وہ ہمیں ہلاکت سے بچائے گا, روز محشر وہ بتائے گا. تو کہیں گے نا یا رسول خدا کہ تم ہٹ جاؤ مصطفیٰ, ارے لے آؤ ان کو غدیر قوم کے میدان میں. ایک محمد نے علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک بار سلوات بھیجیے. یہ وہ من ہے کہ رسول نے اعلان رسالت کیا. ابھی یہاں لوگ بولتے ہیں کہ تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو, علی کی ولایت کا اقرار کیوں کرتے ہو, جس پروردگار عالم نے جب تک محمد بھی تھے اللہ بھی تھا, دونوں چیزیں تھیں, مگر ابھی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, اب تک آیت نازل نہیں ہوئی. اے محمد کہہ دو آج دین مکمل ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. یہاں علی کا بازو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کر کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا. یہاں پروردگار عالم نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ اور جا کر کو محمد سے کہو اے محمد ان مسلمانوں کو بتا دو آج دین مکمل ہو گیا, کیونکہ آج علی کو محمد نے مولا بنا دیا ہے. ایک بار سلوات پڑھتے ہوئے کیا آج محمد نے علی کو مولا بنا دیا, آج محمد نے علی کو مولا بنا دیا. یہ وہی ولایت ہے کہ جو بار بار محمد کہہ رہا ہے, بار بار محمد کہہ رہا ہے. اگر تم نے علی کو نہیں مانا گویا کہ تم کافر ہو. آج دنیا میں کتنے کافر گھوم رہے ہیں, آج دنیا میں کتنے کافر گھوم رہے ہیں. اگر علی کو نہیں مانو گے اور محمد کو مانو گے کافی نہیں ہے, کیونکہ علی کو ماننا کافی بھی نہیں ہے, علی کی ولایت کا اقرار کرنا کافی ہے. محمد تھا, اللہ تھا, مگر دین مکمل نہیں تھا جب تک علی کا اقرار نہ کیا. اور یہی وقت تھا کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد قبر میں اتارا گیا. ارے میں اور آپ کیا چیز ہیں, علی کی ماں کے لیے بڑے بڑے عالم ذاکر اور علامہ کو سننے والے مجھ حقیق کو بھی سن رہا ہے. علی کی ماں کے لیے ضروری تھا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری تھا. کہ جب محمد سرانے بیٹھے آئے
सारे साहबा कराम देख रहे हैं, साहबा कराम, मौला नहीं, साहबा कराम का मजमा है और देख रहा है। रस मोहम्मद के चाहने वालों को कहते हैं साहबा। और जो रसूल खुदा कहें कि हाँ है अली आप मौला है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, गोया के हम दो ही मौला थे, बाकी सब साहबा थे, एक मोहम्मद मौला थे, दूसरे अली मौला थे। नारे हैदरी 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 नस्बते मौला अलैहिस्सलाम बुलंदर सलवार सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरज। यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। मोहम्मद सिराने बैठे हैं, कब्र बंद हो गई है। मोहम्मद कब्र को तक रहे हैं, देखते रहे। उसके बाद कहा इब्नों का। अरे चाहने वालों ने पूछा या अली कभी किसी की कब्र पे बैठ के इब्नों का नहीं कहा? कि जब मेरी माँ, जब अली आए ना भागे भागे कि या मोहम्मद मेरी माँ की शहादत, मेरी माँ की वफात हो गई, तो ये मत कहना कि तुम्हारी माँ, ये कहना कि मोहम्मद की माँ चली। इतनी मोहब्बत अली की माँ से। बैठे हुए हैं कि जब फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बों का, तो मेरी माँ फातिमा बिन्त असद ने कहा वो परवरदिगार आलम, वो जलील, वो करीम, वो सकी, वही परवरदिगार आलम है जिसने इस कायनात को खल्क किया। जब मेरी माँ से सवाल हुआ मन इमामों का, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? तो मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा ये मेरा नबी, मेरा मोहम्मद है। जब मेरी माँ से सवाल हुआ आखिरी और तीसरा सवाल हुआ मन इमामों का, तो मेरी माँ खामोश हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उस वक्त कहा इब्नों का, ऐ मादरे गिरामी कह दीजिए अली मेरा इमाम है। जिस अली की माँ विलायत अली की बगैर बख्शी न गई हो, मैं और आप कैसे हैं? विलायत अमीर अल मोमिनीन जरूरी है, खूनों में जरूरी है, विलायत जरूरी है। आज विलायत खत्म होती जा रही है। आज हमें विलायत अमीर अल मोमिनीन को चाहिए, आज विलायत अल अमीर अल मोमिनीन की जरूरत है। वो अली पैगंबर आने के बाद का फिजा, अली कहाँ है? आसमानों पर है। तवज्जो का ताल्लुक है। ये है इस कैफियत की मोहब्बत, इस कैफियत की विलायत का इकरार पैगंबर और फिजा का। गौर से पैगंबर आए और आने के बाद कहते फिजा अली कहाँ है? आसमानों पर। तो अली क्या कर का जन्नत बांट रहे हैं, जिंदगियां बांट रहे हैं। तवज्जो, अरे हयात बांट रहे हैं, वो कुछ बांट रहे हैं जो दुनिया वालों को जरूरत है। पैगंबर एक बार पलटे, मस्जिद की तरफ पलटे, तो अली सामने से मस्जिद से आ रहे थे अमामे को सही करते हुए। कि या अली अभी मैं घर गया, मैंने पूछा फिजा से कि अली कहाँ है? फिजा ने कहा कि अली आसमानों पर हयात बांट रहे हैं, जिंदगियां बांट रहे हैं, जन्नत बांट रहे हैं। अली सब कुछ बांट रहे हैं जो दुनिया वाले चाहते हैं। पैगंबर फिजा की बात पर कोई शक है? तो या अली कोई शक नहीं, मगर या अली आप यहाँ मौजूद है तो आसमानों पे कैसे कौन बांट सकता है? एक बार अली ने पैगंबर के आंखों पर हाथ रखकर एक पर्दा खींचा, तो पैगंबर ने देखा पहले आसमान पर भी अली है, दूसरे आसमान पर भी अली है, तीसरे आसमान पर भी अली है, चौथे आसमान पे भी अली है, पांचवें आसमान पर भी अली है, छठे आसमान पर भी अली है, सातवें आसमान पर भी अली है। कहीं राहत बांट रहे हैं, कहीं जिंदगी बांट रहे हैं, कहीं जन्नत बांट रहे हैं। सलवार भेजिएगा। ये है अली, ये है मोहब्बत अली की मार्फत, ये है अली का इश्क। मीसम से कहा कि है मीसम, इस पेट पे टांगा जाएगा। मैं आपको विलायत बता रहा हूँ कैसे विलायती थे आज, और हम क्या हैं?
ہم سے بولا جائے کہ آج وقت کا امام حاضر ہوگا، آج ہمیں وقت کے امام کے ساتھ محصور کیا جائے گا، وقت کا امام آواز لگائے، سب سے پہلا کام یہ ہوگا مولا ابھی ہم یہ کام کر، وقت نہیں تھوڑی دیر بعد آ جائے گا۔ اور وہ میثم کی مودت دیکھیے گا، محبت دیکھیے گا۔ میثم کو بولا ہے میثم تم سے کہیں کہ ولایت امیر المومنین کو چھوڑنا ہے، ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کرنا، فضائل امیر المومنین نہیں پڑھنے، مت پڑھنا، جان بچ جائے گی۔ میثم نے کہا یا علی اگر مجھے 100 بار بھی مارا جائے، 100 بار اٹھایا جائے، یا علی مگر میں آپ کے فضائلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہی میثم تھا، زبان کٹ گئی، اشارے سے بلا بلا کر بولنے لگے ہیں میرا مولا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میرا مولا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ میرے مولا نے کہا تھا میثم اسی پیڑ پہ ٹانگا جائے گا، زبان کو کاٹا جائے گا، میرا مولا سچا ہے۔ بے شک بے شک، یہ ہے مودت۔ آئیے سلمان کی مودت سنیے، آئیے اس میثم کی مودت سنیے۔ وہ میثم کہ جو قرمے بھیج رہے ہیں، قرمے بیچ رہے ہیں، جناب میثم کیسی مودت ہے۔ قرمے کھجورے بیچتے تھے جناب میثم۔ آج اگر کوئی غریب شیعہ مل جائے نا، مومن مل جائے، پوچھا جائے کیا کرتے ہو، ریڈی لگاتا، کل سے نہیں ملیں گے، ارے ریڈی لگاتا ہے۔ ارے علی کا سب سے لیول صحابی ہے میثم تمار جو قرمے بیچ رہے ہیں، اور محبت دیکھیے میثم کی۔ اور علی بھی میثم کے ساتھ اسی ریڑھی پر خرمے بیچا کرتے تھے۔ علی کی مودت دیکھیے اپنے چاہنے والوں سے۔ ایک روز تھا میثم کو کہیں جانا پڑا، علی بیٹھے ہوئے خرمے بیچ رہے ہیں، سارے خرمے دے دی۔ آنے کے بعد کہا مولا خرمے بک گئے، کہا مولا کائنہ نے کہا خرمے بک گئے، کہ مولا کچھ پیسے آئے، کچھ درہم آئے، ہاں جاؤ دیکھو، نیچے کو درہم رکھے۔ جیسی جا کے دیکھا مولا یہ تو جعلی درہم ہے، یہ تو صحیح درہم نہیں ہے، اصلی درہم نہیں ہے۔ کہا میثم مولا پہ شک ہے، جو قرمے لے کر گیا وہ بھی تو نقلی تھی، وہ بھی تو جعلی تھی۔ ذرا سی دیر میں آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی آپ نے جعلی کھجوریں دے دی، نقلی کھجوریں دے دی۔ تو علی نے کہا دیکھ جیسا گوئے گا ویسے ہی پائے گا، اگر تو اصلی پیسے دے کر جاتا تو اصلی خرمے لے کر جاتا، تو نے جعلی پیسے دیا جا تجھے بھی خرمہ جعلی دی گئی ہے۔ یہ ہے علی کی مودت، عشق علی، عشق محبت امام علی۔ آج امام علی مرتضیٰ کی محبت ضروری ہے۔ ابھی عید مباہلہ سے ہو کر آئے، مباہلہ کے میدان سے ہو کر آئے۔ مباہلہ کیا تھا، کیا مقصد تھا پنجتن کا، پنجتن کے علم لگے آئے۔ رسول نے بار بار کہا، عیسائی آئے اور رسول سے کہنے لگے اللہ کا بیٹا عیسیٰ۔ رسول نے تمام آیاتوں کو سامنے رکھا کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ نہیں ہو سکتا، بار بار بیان کرے، بار بار بیان کرے۔ بس 2 سے 3 جملے آپ کی خدمت میں مسائل کی جانب آگے بڑھا۔ تو بار بار رسول نے بحث کی، بار بار کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا اور بتایا، حدیثیں بتائیں، تلاوت قرآن کیا، مگر نہیں مانتے۔ تو جبھی پروردگار عالم نے کہا انفسکم ونساءکم وابناءکم، اے نبی تم اپنے مردوں کو لے کر آؤ، یہ اپنے مردوں کو لے کر آئے، تم اپنی بچوں کو لے کر آؤ، یہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، یہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ رسول چاہتے تو کسی کو بھی لے آتے۔ آ گئے پنجتن کے در پر، جہاں محمد کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، وہ اور کوئی در نہیں، وہ پنجتن کا در ہے۔ پنجتن کے در آئے اور آنے کے بعد کا فاطمہ عورتوں میں آپ جائیں، گواہی عورت کی قبول نہیں ہوتی، اگر ایک عورت ہے، 2 عورت ہے، قبول نہیں ہوتی۔ مگر محمد بتا رہے ہیں یہ عام بیوی نہیں ہے زہرا، یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی عظمت پر ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو لے کے جا رہا ہوں مباہلے میں۔ فاطمہ بنت جناب بی بی فاطمہ تو زہرا ساتھ چلی،
ایک بار کہا علی آپ میرے ساتھ مردوں میں چلیں گے، حسنین میرے ساتھ بچوں میں چلیں گے. حسن کو اپنے ہاتھ کی انگلی پکڑائی، حسین کو سینے سے لگایا. ارے یہاں قسمت آگے آگے بڑھ رہی ہے، عصمت بیچ میں آئے، نبوت آگے ہے، امامت عصمت کے قدموں کو چھپاتی جا رہے ہیں، عصمت کے قدموں کو چھپاتے جا رہے ہیں. وہاں عیسائی پادری نے دیکھا اور عیسائی پادری نے دیکھ کر کہا سب سجدے میں گر جاؤ، سب سجدے میں گر جاؤ. لوگوں نے بولا ابھی تو ہم بحث و مباحثہ کرنے آ رہے تھے، ابھی تو یہاں مباہلہ چل رہا تھا، اب سجدے میں گرنے کا کیا سبب؟ کہ تم نہیں جانتے سامنے جو بی بی آ رہی ہے نا وہ عام بی بی نہیں ہے. اس بی بی کے پلو کو پکڑ کے جناب مریم خود لے کر آ رہی ہے، جناب مریم خود لے کر آ رہی ہے، یہ عام بی بی نہیں ہے. جب بھی مباہلہ کی لعنت زینب نے یزید کے دربار میں دی، سیدہ نے مباہلے کی لعنت دربار میں جا کر دی. جب مانگا نا گواہ لے کر آؤ، اے فاطمہ گواہ لے کر آؤ، علی گواہ ہے مباہلہ میں تھے، حسن گواہ ہے مباہلہ میں تھے، حسین گواہ مباہلہ میں تھے. تو ایک بار کہا یہ گواہ میں قبول نہیں کرتا، تو کہا میں کہ باغ فدق لینے آئی تھی، میں باغ فدق لینے نہیں آئی تھی، مباہلے کی لعنت کرنے آئی تھی. یہ ہے علی اور اولاد علی، مودت محبت. یہاں ولایت امیر المؤمنین کام ہے. یہاں سیدہ نے باغ فدق لینے نہیں گئی تھی، یہاں بتانے گئی تھی علی کی ولایت کیا ہے. زینب دربار گئی تو بار بار کہتی رہی میں علی کی بیٹی زینب ہوں. یہ کوئی باغی کا سر نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا سر ہے. پروردگار عالم نے دوبارہ آیت نازل کی، آ گیا مصائب کی جانب. اور بار بار نبی بار بار فرماتے ایک شخص کافر گزر رہا تھا، نہ رسول کا دشمن بھی تھا، علی کا بھی دشمن تھا، خدا کا بھی دشمن تھا، پر رسول خدا کیا فرماتے؟ نہ ان پہ زمین روئے گی اور نہ ان پہ آسمان روئے گی، نہ ان پہ زمین روئے گی اور نہ ہی آسمان روئے گا. اتنے میں حسین گزرے، اسی جگہ سے حسین کا گزر ہوا. حسین کا گزر ہوا، رسول نے دوبارہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کر کہا کہ اس پہ زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی روئے گی. اس پر زمین بھی گریا کرے گی اور آسمان بھی گریا کرے گا. روزہ عاشوراء جہاں سے پتھر کو ہٹاتے وہیں سے خون کا فوارہ جاری. ہمارے نبی حضرت خضر اور حضرت زکریا کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ دو ہیں ہستیاں معصوم کہ جن پہ آسمان بھی رویا زمین بھی روئی، ایک حضرت زکریا اور ایک کہ میرا مولا حسین. دو ہیں معصوم کہ جن پر زمین بھی رویا آسمان. حضرت زکریا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اتنا ظلم کیا تھا ہمارے نبی پر کہ آخر میں نبی کے سر کو کاٹ کر عورتوں کو تحفتاً گفٹ کیا گیا. نبی کا سر، حضرت زکریا کا سر روایات میں موجود ہے، آئیے دکھاؤں میں آپ کو. پھر ان پر زمین بھی روئی آسمان بھی رویا. دوسرے میرا مولا حسین، جب تک عاشور کا دن آتا تو آسمان سے خون کی بارش ہوتی، اناج نہیں اگتے تھے، زمین سے ریت کا غبار جاتا تو خون ہوتی. یہ ہے میرا مولا حسین، یہ ہے میرا آقا جس نے خط لکھا تھا نا ہمارے مولا کو، مولا آ جائیے. کل میں نے شبیہ روز امام حسین پہ یہ جملہ پڑھا تھا. عجیب مصائب کا ایک جملہ ہے، آپ نے کہیں سنا ہو یا نہ سنا ہو، سنیے گا مجھ سے. آ گیا جب کربلا اور جب کوفے میں تھا، مولا کو خط لکھا اور واپسی چلا گیا روزی روزگار. روایت کہتی ہے کہ گھر آیا واپسی پلٹ کر، بیٹی آگے بڑھی، بیٹی نے کہا بابا جو میں نے منگایا تھا وہ لائے ہو؟ کب بھول گیا بیٹی. زوجہ نے کہا آگے بڑھ کر گھر میں کچھ پکنے کو نہیں، کچھ لائے کھانے کا. جو بزنس کرنے گیا تھا، جو روزگار کرنے گیا تھا، وہ سارا ڈوب گیا، کچھ نہیں بچا. کہ ہم نے اعلان سنا ہے مسجد سے، ہم نے اعلان سنا ہے
کربلا میں کسی باغی کو لایا گیا اور اس کے مارنے پر انعام مل رہا ہے. جاؤ جلدی باغی کو مار کر آؤ, انعام لے کر آؤ تاکہ کچھ پکایا جائے. کچھ بھوکے ہیں بچے. فوراً گھوڑے پہ سوار ہوا, تلوار نیام میں رکھی, آ گیا میدان کربلا. آ گئے محرم کا چاند نظر آ گیا. کاش شان نظر نہ آتا, صغرا نہ دیکھتی اس چاند. حضرت اعلی نہ دیکھتی صغرا اس چاند کو. چاند کو صغرا نے دیکھ کر کہا, اے چاند, تیرے نظر آنے کے بعد صغرا کے گھر میں ماتم کا سما ہو گیا. حضرہ کمال اللہ, حضرہ کمال اللہ, نہ دیکھتی صغرا اس شان. حسین مدینے سے چلے 28 رجب کو اور پہنچے حسین 2 محرم کو ہے. 3 شعبان جو کہ میرے مولا نے اپنی ولادت کی شب جو ہے میرے مولا نے مکہ میں گزاری ہے. وہ حسین کہ جس پہ میرا مولا علی اتنا خوش ہوا تھا, وہ حسین کہ جس پہ رسول خدا اتنا خوش ہوئے تھے, اپنی ولادت کے دن مکہ میں گزارا ہے. حضرہ کمال اللہ, حضرہ کمال اللہ, حضرہ کمال اللہ. بس وہیں آ گیا جملے پر میں, کیونکہ جہاں جناب علی اکبر کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں جملہ آ گیا. وہی شخص آ گیا کربلا میں, آ گیا وہ کربلا. آنے کے بعد دیکھتا ہے نیام سے تلوار نکالتا ہے, تیر نکالتا ہے, کوشش کرتا ہے میں اس باغی کے چہرے پہ چلاؤں, جسم مبارک پر چلاؤں. کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے ہی اس باغی نے پیشانی اوپر کی تو کہتا ہے پیشانی پہ سجدوں کے نشان دیکھے, چہرے پہ نور دیکھا. تو میں نے سنا یہ باغی تھا, یہ باغی نہیں ہو سکتا, یہ باغی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے میں نے چاہا میں پوچھوں کون ہے, فوراً آگے سے آیا, تو نے ہی بلایا ہے, تو نہیں پہچان رہا میں کون ہوں. آ گیا قریب, کون ہے آپ؟ ایک بار کہتا ہے ہاتھ جو, آپ کون؟ کہ تو نے خط لکھا تھا نا, حسین آ جائیے, حسین آ جائیے. حسین آ گیا اور اب تو پہچان نہیں رہا. فوراً قدموں پہ گرا, اور گرنے کے بعد کہتا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا, ابھی مسائل شروع ہی نہیں کیا, ابھی تو متسلسل بانے جا رہا ہوں, ابھی آپ کو آمادہ کر رہا ہوں رونے کے لیے, ابھی علی اکبر کے مسائل کو پیش کرنا ہے. یہاں کہتا ہے پاؤں میں گر گیا, اور گرنے کے بعد کہتا مولا مجھے معاف کر دیجئے, مولا مجھے معاف کر دیجئے, مولا میں آپ کی جان پر فدا ہوں, مولا اجازت دے میں آپ کے لیے جنگ لڑوں. کب واپسی چلا جا, تیرا نام نہیں ہے حسین کی فہرست میں, واپسی چلا جا. پیچھے جا رہا تھا مولا کے حکم پر, مولا نے پھر پاس بلایا, خوش ہو گیا. مولا کہیں گے ہاں جا, فدا ہو جا. مولا نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری, اللہ جانے کتنی انگوٹھیاں پہنا تھا میرا مولا, ایک ظالم نے انگلی کو کاٹ دیا تھا. حضرہ کمال اللہ, حضرہ کمال اللہ. مولا نے انگلی سے انگوٹھی اتاری, انگوٹھی اتاری اور پاس بلایا. ارے تمہاری بیٹی نے تم سے انگوٹھی منگائی تھی نا, جا کر اپنی بیٹی کو انگوٹھی دے دے. میں کہوں مولا آپ کو کتنا خیال ہے اس کی بیٹیوں کا, مولا ذرا کربلا کے بعد دیکھیے گا آپ کی لگتے جگہ شام غریبہ کبھی تماچے کھا رہی ہے, کبھی درے. حضرہ کمال اللہ, حضرہ کمال اللہ, حضرہ کمال. آمادہ ہو گئے, مولا گریا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. یہ 2 دن ہیں صرف مصائب کے, اس لیے فضائل میں نے کم پڑھی. یہ 2 دن سے مصائب کیا ہے, میرے مولا نے گھر چھوڑا ہے نا. آپ کو اگر کہا جائے گھر چھوڑنا, ہاں چھوڑ دیں گے. آپ کو کہا جائے آپ کی بہن بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. جب سوال
हुआ ना मौला हुसैन से, मौला हुसैन ने एक बार नाना के रोजे गए, नाना मदीना छोड़ा, हुसैन अब्बास को कुर्बान करना पड़ेगा, नाना अब्बास दीन पर कुर्बान, हुसैन अली असगर को कुर्बान करना पड़ेगा, नाना असगर भी कुर्बान, हुसैन और मोहम्मद भी जाएंगे, नाना और मोहम्मद भी कुर्बान। एक बार कहा हुसैन अकबर भी जाएगा, बच्ची का फल लगेगा, नाना अकबर भी कुर्बान। अब यहाँ नाना खामोश हुए, नवासा आगे बढ़ा, नाना मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए क्या हुक्म हिलाई है? का हुसैन मशियत इलाही यही कहती है, आपके बाद ज़ैनब की चादर को छीना जाएगा, आपके बाद सकीना के रुखसार पे तमाचा मारा जाएगा, आपके बाद शराबी के दरबार में ले जाया जाएगा। ऐ हुसैन, आपकी बहन के हाथ पर से गर्दन बांधेंगे। अब हुसैन से रहा नहीं गया, फौरन का नाना अब्बास भी कुर्बान, अली अकबर भी कुर्बान, कासिम भी कुर्बान, नाना मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी बहन के सर से रिदा को छीना जाए। अजरा कुमाल अल्लाह, अजरा कुमाल अल्लाह। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। एक बार माँ की तुरबत पे पहुंचे, अब अल्लाह जाने कैसे माँ की तुरबत पे पहुंचे। मक्तल में लिखा है हुसैन घुटनियों के बल चल के माँ की तुरबत पर पहुंचे। जैसे नन्हा बच्चा माँ की आगोश में जाता है ना, ऐसे कहते हैं हुसैन माँ की तुरबत पे पहुंचे, और पहुंचने के बाद एक जुमला का, अम्मा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, अम्मा मदीने वाले हुसैन को रहने नहीं दे रहे हैं, अम्मा हुसैन अकेला हो गया। तुरबत ज़हरा से आवाज आई, ऐ हुसैन तुम अकेले नहीं जा रहे हो, ये बात तुम्हारे साथ जाएगी। बस खत्म कर दिए मसाइल। आखिरी जुमला जनाब अली अकबर का, बानी मजलिस ने कहा था अली अकबर का जुमला जरूर पढ़िएगा। आखिरी जुमला रुखसत का पढ़ो, तमाम कर दिया, सारी रुखसत तमाम कर दी। आ गए अकबर सुगरा के पास। भैया बहनों को बड़ा अरमान होता है ना भाई के सर पे सहरा सजे, बहनों को बड़ा अरमान होता है भाई दूल्हा बने। बीबी सुगरा ने खत में क्या लिखा था? जब बाबा तक पहुंचा तो खत में एक जुमला खत का सुना रहा हूँ। जब रोज़े आशूरा खत कासिद सुगरा पहुंचाओ, क्या लिखा था बाबा जान? उजड़े हुए मदीने से सुगरा। सुन लो बस दो जुमले, रहमत तमाम। मुझे मालूम है रो लिए तुम मेरे मौला पर। आखिरी जुमला सुन लो, लिखा मौला बाबा आपकी बीमार बेटी सुगरा, बाबा जब से आपने मदीना छोड़ा है ना बाबा, मदीना नहीं रहा, कब्रिस्तान हो गया है। बाबा कब से अकबर का इंतजार कर रही है बहन। बाबा अकबर से बोले कब लेने आओगे? बाबा सुगरा अकबर के सर में सहरा सजते हुए देखना चाहती है। एक जुमला सुनना। बीबी ने अपना ख्वाब सुनाकर कहा बाबा एक रोज था, मैं सो रही थी, मैंने देखा अकबर के सर पे सहरा बंधा है, बाबा असगर शहवाले बने हैं, सकीना के हाथ पर मेहंदी है, बाबा सकीना आंचल डाल रही है, मगर बाबा फौरन मेरा ख्वाब टूटा, मैंने देखा हर तरफ लाशें है। आखिरी जुमला आवाज बुलंद करके रोना बाबा, हर तरफ लाशें है। आप किसी जवान के लाशे पे बैठ कर कह रहे हैं, आप किसी जवान के लाशे पर बैठ कर कह, ऐ अकबर उठ जा, बहन बुला रही है। हाथों को बुलंद कीजिएगा दुआ के लिए।